نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل اور احسان ہے، شکر ہے اس مالک کا کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کیا اور یہ مبارک گھڑیاں نصیب کی اور پھر رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی صحت اور توفیق عطا فرمائی کہ ہم تراویح میں قرآن مجید کو سننا اور پھر اس کی تلاوت کا مطلب سمجھنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا مانگی جائے کہ یا اللہ ہمیں ساری زندگی اسی شوق اور جذبے کے ساتھ اپنی عبادت کی اور اپنی اس کتاب کی سمجھ اور قدر کی عمل کی توفیق نصیب فرما۔ قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کا نام سورہ فاتحہ بھی ہے۔ فاتحہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ فتح کے معنی کھولنا۔ قرآن مجید کھولے تو سب سے پہلے یہی سورت ہے۔ اس سورت کی معنی نام سورہ شافیہ بھی ہے کہ اس کو اگر پڑھے یا کسی مریض پر لب کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے موت کے ہر بیماری کی اللہ نے اس سورت میں شفا دے۔ اس سورت کا نام سورۃ الدعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دعا مانگنے کا طریقہ بتایا کہ اللہ کی تعریف کرے بیٹھے۔ شروع کی 3 آیات میں صرف اور صرف اللہ کی تعریف ہے اور آخری 3 آیات میں پھر بندہ اپنے لیے دعا مانگا۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے الفاظ کو مختصر رکھے لیکن معنی اور مطلب کے اعتبار سے یہ سورت پورے قرآن مجید کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ام القرآن کہا۔ ام القرآن کی معنی ہے قرآن مجید کا خلاصہ۔ وہ خلاصہ کس اعتبار سے؟ پورے قرآن مجید میں 6 طرح کے مضامین اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے۔ اللہ کی تعریف ہے قرآن مجید میں، توحید، رسالت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ کی سچائی بیان کی اللہ نے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور پھر قیامت کا ذکر کیا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور بڑے دلائل سے سمجھایا کہ لوگ مانتے نہیں تھے دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے عقلی نقلی دلائل دے کر یہ بات سمجھائی کہ قیامت ضرور ہوگی۔ اور پھر قرآن مجید میں مسائل اور احکامات ذکر کیے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، نیک لوگ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جن سے اللہ ناراض ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ عذاب بھیجا اور طرح طرح کی سزائیں۔ ان سارے مضامین کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ذکر کیا۔ شروع کی 3 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، الحمدللہ رب العالمین، ساری الوہیت اور ربوبیت کی صفات صرف اور صرف اللہ میں پائی جاتی ہیں۔ یہ سب تعریفیں اللہ کی، جس نے کائنات بنائی، جو چلا رہا ہے، نہ بنانے میں کوئی شریک ہے نہ چلانے میں کوئی شریک ہے، تو اس کی عبادت اور اس کی پکار میں بھی اس کے ساتھ کوئی شریک ہے، وہ اپنے اختیارات میں اکیلا۔ مالک یوم الدین میں قیامت کا ذکر ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس میں
جتنی بھی شرعی احکامات ہیں، عبادت کیسے ہونی چاہیے، کیا کیا ہونی چاہیے، وہ سب اسی مسائل اور احکامات کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر اہدنا الصراط المستقیم میں رسالت کا بھی ذکر ہے، سیدھا راستہ وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کا نمونہ ہے، اور اس میں شرعی احکامات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا یا اللہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب غصہ نازل ہوا اور جو سیدھے راستے سے بہت۔ تو اس لیے ان سارے مضامین کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں اشارہ کیا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ ام القرآن ہے، قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد سورہ بقرہ ہے۔ بقرہ کہتے ہیں گائے پہ، عربی زبان بھینس پر بھی بقرہ کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ اس سورج میں ایک گائے کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی قتل ہو گیا، پتہ نہ چلے کہ کس نے قتل کیا۔ جو وارث تھے، بھتیجا، بڑا روئے کہ میرا چچا کسی نے مار دیا۔ لوگ اکٹھے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ سے پوچھیں کہ کس نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ان سے کہو ایک گائے ذبح کرے اور پھر اس کے جسم کا گوشت اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگائے تو وہ زندہ ہو کر خود بتائے گا مجھے کس نے کیا۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی تھے۔ غیب جاننا یہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ ان کو قاتل معلوم نہیں ہے، آپ قاتل کا پتہ کرتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دم ہی بتا دیا کہ قاتل کون ہے، چونکہ اس قوم میں گائے کی بڑی محبت پائی جاتی ہے، اسے معصوم سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں سے وہ شرک بھی نکالنا تھا، ان کے ہاتھ سے گائے ذبح کرنا۔ جیسے ہندو سے یہ کہا جائے جب ان کو مجبور کر کے کہ گائے ذبح کرو اس سے تمہارا کام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ وہ پہلے تو لوگوں کو یقین ہی نہیں کہ یہ ہم نے سوال کیا ہے قاتل کون ہے، آپ ہمیں بتا رہے کہ گائے ذبح کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اللہ کا حکم یہ، اس پہ عمل کرو اگر تم قاتل معلوم کرنا چاہتے۔ خیر وہ کہنے لگے اچھا یہ بتائیں اس گائے کی عمر کتنی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھ کر بتایا کہ عمر اتنی تھی۔ پھر کہنے لگے اچھا یہ بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ رنگ کیسا ہو؟ رنگ بتایا، گہرا زرد ہو۔ پھر کہنے لگے اس کی صفات کیسی ہونی؟ جتنے سوالات بڑھاتے گئے مشکلات بڑھتی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کی گائے نہ بنانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تمہیں بولا جائے بس اس پہ عمل شروع کرو۔ ہاں اگر بات سمجھ نہ آئی ہو تو یہ پوچھیں، لیکن اس کی کھال نہ ہو۔ فرمایا کہ پچھلی قوموں نے بھی ایسے ہی کیا، اپنے دین کو خود مشکل آخر انہوں نے گائے ذبح کی، اور گائے ذبح کرنے کے بعد جب اس کا گوشت مقتول لاش کے ساتھ کھایا تو وہ زندہ ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میرے بھتیجے نے مجھے یہ جو رو ہے جس نے شور مچایا اس نے مجھے مارا۔ تو اس گائے کا کیونکہ واقعہ ذکر ہے، اس گائے کو عربی میں بقرہ کہتے ہیں، اس لیے سورت کو اس مناسبت سے سورہ بقرہ کہا۔ اس سورت کی ابتدا میں یہ سورت جو ہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور سب سے پہلی سورت مدینہ منورہ میں جا کر یہی نازل ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں
تو مشرکین تھے جو کسی آسمانی کتاب کو ماننے والے نہیں تھے، ایسے بے تکے سوال کرتے کہ آپ پہاڑ کو سونا بنا دیں، یہاں نہر جاری کر دیں، باغات ہونے چاہیے آپ کے پاس، ہمیں فرشتے نظر آنے چاہیے، بڑے اس قسم کے سوالات۔ مدینے میں یہودیوں کے بڑے بڑے مدارس تھے، بڑے بڑے علماء تھے، بڑی بڑی خانقاہیں تھیں۔ تو سورہ بقرہ جب نازل ہوئی تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج میں زیادہ تر مسائل اور احکامات وہ بیان کیے جو یہودیوں نے سوالات کیے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرمائی۔ اور یہودیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پر اللہ کی طرف سے کیا کیا انعام ہے، مگر تم لوگوں نے اللہ کی ہمیشہ حرفوں کے پر نشر کی، تم نے بھی اور تمہارے باپ دادا بھی۔ تو اس سورج کے بالکل شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 آیات میں ایمان والوں کا ذکر فرمایا اور 4 صفات 5 صفات بیان کرنے کی بات فرمایا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ جن لوگوں میں یہ صفات پائی ہیں کہ وہ بغیر دیکھے اللہ کی ذات پر ایمان رکھیں اور ہماری دی روزی میں سے وہ خرچ کرنے والے ہوں، ہمارے کلام پر ایمان رکھنے والے ہوں، ساری آسمانی کتابوں پر آخرت پر یقین رکھنے والے ہوں۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ پھر دوسری 2 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا ذکر فرمایا جو ایک دم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ پھر 13 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا جو ظاہر میں کلمہ پڑھتے ہیں مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، لیکن حقیقت میں وہ اندر سے نہ قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا، منافقین اللہ کو دھوکہ دے۔ اللہ کو کیسے دھوکہ دے؟ دھوکہ تو اس کو دیا جاتا ہے جس کو پتہ نہ ہوتا۔ اللہ کو تو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ مفسرین نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اللہ کو دھوکہ دینے کے معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دے۔ اللہ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے تھے کہ ہم آپ کو اللہ کا سچا نبی مانتے ہیں، اللہ کا سچا رسول سمجھتے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ حقیقت میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے، اپنی آخرت برباد کر رہے، یہ اس بات کو سمجھ معاشرے میں فساد پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو امن پھیلانے والے، قائم کرنے والے لوگ۔ جب ان سے کہا گیا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ مسلمان رہیں گے، یہ تو بیوقوف لوگ۔ اللہ نے فرمایا یہ بیوقوف نہیں، تم بیوقوف جو اللہ کے سچے پیغام کو دل سے نہیں مانتے، اللہ کے سچے نبی کو نہیں مانتے، اللہ کی سچی کتاب کو نہیں مانتے، تم سے بڑا بیوقوف کون؟ یہ جو دل و جان سے ماننے والے ہیں سب سے زیادہ عقلمند یہی۔ اللہ نے ان کا دفاع صحابہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو مخاطب کر کے توحید کا حکم دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پالا، تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا۔ اور پھر اللہ نے آخری دلیلیں ذکر کی جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اور پھر بارش برسا کر تمہارے لیے روزی پیدا کی۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، دیکھو یہ کام سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا۔ جب یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا تو پھر عبادت اور پکار کے لائق بھی پھر اکیلا وہ اللہ ہے، اس کے برابر کسی کو نہیں ہوتا۔ ان کو شک تھا کہ یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے اترا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا کر ہمیں سناتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اترا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں فرمایا اگر تمہیں شک ہے تو تم بھی بنا کے دکھاؤ۔ کبھی نہیں بنا سکتا، جب نہیں بنا سکتے تو پھر جہنم کی آگ سے ڈرو، کیوں سچی کتاب کو جھٹلاتے؟ دوسرا شک یہ تھا کہ یہ اللہ کی کتاب کیسے ہو سکتی؟ اللہ اتنی عظیم، تو پھر اللہ کی شان کے حساب سے اس میں مثالیں بھی ہوتی، اس میں تو مچھر کی مثالیں، مکھی کی مثالیں، مکڑی کی مثالیں، گائے بھینس کی مثالیں،
غلاموں کی مثالیں، یہ اللہ کا کلام کیسے ہو سکتے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حقیقی چیز کی مثال بیان کرتے ہوئے نہیں شرماتے۔ مچھر کیا مچھر سے بھی حقیقی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ کوئی حیا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں سمجھانے کے لیے یہ مثالیں دی تاکہ تم جس طرف نظر اٹھاؤ تو تمہیں غلام نظر آئے گا، اپنے گھر کے صحن میں گائے بکری نظر آئے گی، اونٹ نظر آئے گا، غلام نظر آئے گی، مکڑی نظر آئے گی، مکھی نظر آئے گی، مچھر نظر آئے گا۔ قرآن سمجھنے کے لیے تمہیں دور دراز کا سفر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے گریبان میں جانو، جسم میں غور کرو، تمہیں خود اللہ کی قدرت کیسے سمجھے۔ اللہ نے بہت آسان ہے، فرمایا کہ یہی قرآن مجید ہے، یہی مثالیں، ان سے کچھ لوگ تو بدعتے ہیں، گمراہ ہوتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، جو اس میں غور کرتے ہیں وہی ہدایت پا جاتے ہیں۔ وہ ان کو توحید سمجھنے کے لیے یہ مثالیں زبردست ہیں، اللہ نے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا کہ ہم نے فرشتوں کے سامنے ذکر کیا کہ ہم دنیا میں ایک خلیفہ بنانے لگے، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ جیسے آپ ایسے کو خلیفہ بنا رہے ہیں، خون بہائے گا، فساد بچائے گا، تو یہ جنات فرشتے کوئی غیب نہیں جانتے، چونکہ انسان سے پہلے جنات کا مشاہدہ کر کے فرشتے کی انہوں نے خون بہایا اور فساد بچایا، تو انسان بھی ایسے ہی کرے گا۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ تیری عبادت کے لیے تسبیح کے لیے ہم تو یہ کوئی تکبر کی وجہ سے نہیں کہا، بلکہ یہ مخلص ہو کر نے کہا کہ جب آپ کو عبادت ہی کروانی ہے تو ہم حاضر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دیکھو جو میں جانتا ہوں نا تمہیں نہیں پتہ، جو کام میں نے انسان سے لینے ہیں وہ تمہارے بس میں تم نہیں کر سکتے۔ یہ مختصر بات بتانے کے بعد پھر اللہ نے ان کو یہ بات فزیکلی سمجھائی کہ دیکھتا ہے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد کچھ ضروری چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو بتائے، جن چیزوں کی استعداد اور صلاحیت آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی، کھانے پینے کی چیزیں، ضرورت کی چیزیں، فرشتوں میں وہ چیزیں کھانے پینے کی انسانی ضروریات، وہ چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو یاد ہو گئے، فرشتوں کو یاد نہیں ہوئے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا سناؤ، فرشتوں کو یاد ہی نہیں۔ آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے فرق سنایا، اب فرشتے بھی دیکھ کر حیران جائے گی، تو فرشتے خود ہی کہنے لگے کہ یا اللہ جو آپ جانتے ہیں ہم غیب نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ انسان میں نے وہ صلاحیت رکھی ہے جو تمہارے اندر نہیں ہے، اس سے میں نے جو کام لینے ہیں وہ نہیں کر سکتا۔ انسان اگر انسانیت پہ آ جائے جیسے اللہ کا حکم ہے تو پھر فرشتے بھی اسی پر فخر کرتے ہیں، فرشتے بھی لشکر، اور اگر انسانیت سے گر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، پھر یہ جانور سے بھی بس۔ انسانیت کیا چیز ہے جس کو اللہ نے بیان کیا ہے، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے بتایا ہے کہ یہ ہے انسانیت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامل انسان بنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر فرمایا کہ ہم نے آدم کو، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، فرشتوں کو ایک سلامی دلائی کہ انسان تم سے افضل ہے، تو آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، عبادت کا سجدہ ہمیشہ حرام ہے، یہ تعظیم کا سجدہ ہے، لیکن تعظیم کا سجدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں حرام فرمایا کہ اب تعظیم کا سجدہ کوئی کسی کو نہیں کر سکتا۔
صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیسر و کسریٰ کے رعایا جب ان کے بادشاہوں کی خدمت میں آتے ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں. عزت تو اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ اگر اجازت ہے تو ہم آپ کے سامنے جھکا کریں. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے کی اجازت ہوتی تو بیوی کو حکم ہوتا کہ وہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے، اس کو بھی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. اگر آپ اس کو اور آسان سمجھیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو پھر عائشہ کو حکم ہوتا کہ وہ مجھے سجدہ کرے، مگر اس کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. سجدہ صرف اللہ کی ذات. یہ تعظیمی سجدہ تھا جو بعد میں منع کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ اے بنی اسرائیل، یعنی یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں گئے تو سامنے یہودی تھے. مدینہ منورہ میں 4 قبیلے آباد تھے. تو فرمایا کہ اللہ میری ان احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، میرا عہد جو میں نے تم سے کیا تھا وہ تم پورا کرو، تم نے جو مجھ سے عہد کیا تھا میں تمہیں کرو. اللہ نے کیا عہد کیا تھا؟ یہودیوں سے یہ عہد کیا تھا. تفسیر کبیر میں ہے کہ جب آخری نبی آئے گی اور وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوں گے، بنی اسماعیل میں سے ہوں گے، تو ہم نے ان پر ایمان کیا. اس عہد کو بنی اسرائیل نے توڑا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار. فرمایا کہ دیکھو میرے احکامات کو پیسوں کے بدلے میں نہ بھیجنا، حق کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملانا، حق کو چھپانا نہیں. نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور عبادت کرو. اور فرمایا کہ صرف اللہ سے مدد مانگو. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لوگوں کو تو نیکی کا کہتے ہو، خود اپنے آپ کو بھول جاتے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے احسانات گنوائے کہ فرعون سے تمہیں میں نے بچایا، دریائے اردن سے تمہیں میں نے پار کیا، اور تمہیں موسیٰ علیہ السلام کو دور پر لے گئے تھے، تم نے کہا ہمیں دکھاؤ. میں نے تمہیں موت دی، پھر دوبارہ زندہ کیا. میں نے موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر تمہیں ایک کتاب دی. میں نے تمہارے لیے فضائل دی میں بادل بھیجے سائے کے لیے، پانی کے لیے 12 چشمے جاری کیے، من و سلوہ کھانے کے لیے اتارا. لیکن بجائے شکر ادا کرنے کے تمہارے آباء و اجداد کا یہ حال تھا کہ میں نے جب کتاب دی تو کہنے لگے ہم تو اس پہ عمل نہیں کر سکتے. میں نے کوئی پہاڑ لا کر سر پہ رکھا کہ مانگتے ہو کہ نہیں مانگتے، تو کہنے لگے سمے اب ہم مانگتے ہیں. میں نے کہا گائے ذبح کرو، کہنے لگا ہم سے ناراض کرنا. یہ تو حال تھا. اور بنی اسرائیل کو کہا کہ تم سے میں نے عہد کیا تھا لا تعبدون الا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرنا، تو تم نے غیر اللہ کی عبادت شروع کر. میں نے کہا تھا لا تسفكون دماءکم، کہ خون نہ بہانا، قتل و غارت نہ کرنا، تم نے پھر کوئی لڑائی جھگڑے شروع کر دی. میں نے کہا تھا کہ تم آخری نبی آنے سے پہلے تم اپنی کتاب کے حوالوں سے خوشخبریاں سنایا کرتے تھے. جب وہ آئے ہیں اور تم انہیں ایسے جانتے ہوئے جیسے اپنی اولاد کو جانتے، اور پھر بھی تم نے انکار کر دیا. یہ شکوہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل علم یہودیوں سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ماننا چاہیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ دیکھو اولاد کو آخری وقت میں کیسی نصیحتیں فرمائی کہ اپنا عقیدہ ٹھیک رکھنا، دین اسلام کی عادت میں تمہاری بہت آنی چاہیے. جادو کا ذکر فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کے زور پر حکومت نہیں کی، یہ اللہ کی عطا اور دین تھی. وہ تو جنات اور شیاطین نے جادو پھیلایا عوام. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قبلے کا ذکر فرمایا کہ پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز کا حکم دیا، پھر خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا. فرمایا ہم تو امتحان لے رہے تھے کہ کون اپنی مرضی پر عبادت کرتا ہے اور کون ہمارے اوپر عمل کرتا. اصل تو نہ بیت اللہ ہے نہ بیت المقدس ہے، اصل تو اللہ کا حکم ہے. اللہ جس طرف حکم دے دے اسی طرف موڑ. فرمایا کہ کچھ بیوقوف ایسے انہوں نے اس مسئلے کو اتنا سر پہ اٹھایا ہوا ہے کہ اسلام میں سوائے قبلہ کی اور کوئی چیز نہیں.
اصل تو دین اسلام میں فرمایا کہ اللہ کا ایمان ٹھیک کرنا ہے، اپنے اخلاق ٹھیک کرنے ہیں، معاملات ٹھیک کرنے ہیں، اپنی معاشرت کو درست کرنا ہے۔ ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں، بس اسی پہ زور ہے کہ قبلہ مشرق کی طرف ہے یا مغرب کی طرف ہے۔ فرمایا مشرق بھی اللہ کی ہے، مغرب بھی اللہ کی ہے، اللہ جس طرف اس کو حکم دے ادھر ہی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کا ذکر فرمایا جو اللہ کے راستے میں شہید کیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے، اللہ کے ہاں روزی کھاتی۔ فرمایا تمہیں بھی آزماؤں گا، مختلف امتحانات آئیں گے، جو مصیبت اور مشکل میں بھی کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اس مشکل اور مصیبت میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازشات ہوتی ہیں، ایسے ہی لوگ ہدایت پائیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ روزی کھانے کا حکم دیا کہ اللہ کی نعمتیں کھاؤ اور اللہ کا شکر کرو۔ شیطان کی باتیں مت مانو، شیطان کے نقشے قدم مت۔ مشرکین نے حلال چیزیں تو اپنے لیے حرام کی تھی اور حرام چیزوں کو کھانے شروع کیا۔ فرمایا کہ وہ جو حلال ہے وہ اللہ کی نعمتیں کھاؤ، شکر ادا کرو، اور حرام جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ خنزیر حرام ہے، مردار حرام ہے، خون حرام ہے، اور اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی خوشنودی کے لیے جس جانور کو مشہور کر دیا جائے کسی کے نام پہ وہ حرام ہے۔ یہ چیزیں تم نے حلال کی ہیں جو حرام ہونی چاہیے، اور جو حلال نعمتیں ہیں ان کو تم اپنی طرف سے حرام سمجھو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب کرے۔